السلام علیکم ویورز، میں ہوں حامد میر۔ ناظرین، جب کسی بھی ایریا میں یا کسی بھی علاقہ میں یا کسی بھی ملک میں 4 سے 5 سال تک بارشیں نہیں ہوتی تو قحط پڑتا ہے، اور جب قحط پڑتا ہے تو وبائیں پھوٹتی ہیں، اور جب وبائیں پھوٹتی ہیں تو وبا پورے علاقے کو، پورے ملک کو اپنے احاطے میں لے لیتی ہے اور جانیں جاتی ہیں، لوگ مرتے ہیں، لوگ سسکتے ہیں، لوگ بلکتے ہیں۔ جو صورتحال ہوتی ہے اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا کووڈ-19 کا دور، جب پوری دنیا مرنے کے دہانے پہ تھی۔ یہ وبا پھوٹتی ہے چائنا سے اور پوری دنیا کو اپنے لپیٹے میں لے لیتی ہے اور دنیا مرنے کے دہانے تک آ جاتی ہے۔ اور جب یہ وبا نے پاکستان کو آ لیا، ہمیں کوئی اور بات نہیں سوجی تو ہم نے اپنا رخ اللہ کی طرف کیا، اذانیں دی چھتوں پہ چڑھ کے، اور وہ بھی ہم نے قیامت خیز منظر دیکھا جب پورے شہر سے، پورے پاکستان سے رات کو عشاء کے بعد دیر گئے تک اذانوں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ تو وہ کیا تھا کہ ہم اللہ کی طرف رخ کرتے تھے اور اللہ سے یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ، ہم جس عذاب میں مبتلا ہیں یا جس عذاب میں تو نے ہمیں مبتلا کیا ہے اس سے آزاد کر دے۔ یہ آپ کو مثال اس لیے دی ہے کہ جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے وہ نہایت غیر ہو چکی ہے، وہ اکانومی کے حوالے سے ہو، وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے حوالے سے ہو، وہ ہماری داخلہ کی پالیسی ہو یا خارجہ پالیسی ہو یا پھر جوڈیشری ہو، مطلب المختصر جو ہمارے اسٹیٹ کے پلرز ہیں وہ ہوں یا ان سے منسلک جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہوں، وہ اس وقت عدم توازن اور عدم استحکام کا شکار ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں جو سیاسی عدم استحکام ہے۔ ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پاکستان تحریک انصاف ہے، پاکستان مسلم لیگ کاف ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور 10 سے 12 13 اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ آپس میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کوئی گرینڈ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کو بنے 72 73 74 سال ہو چکے ہیں۔ ان 73 سے 74 سالوں میں ان گدوں نے پاکستان کو ایسے نوچ کے کھایا ہے کہ یو کانٹ امیجن کہ پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے نہیں بلکہ چاروں ہاتھوں سے لوٹا گیا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ چاروں شانے چت کرنا، قریب ہے کہ پاکستان کو جو اغیار ہیں، جو عالمی طاقتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں، وہ پاکستان کو چاروں شانے چت کرنے کے بالکل قریب ہے۔ سیاسی عدم استحکام کی بات تو آپ نے دیکھ لی کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی سیاسی ڈائلاگ یا گرینڈ ڈائلاگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس سے ملک میں جو عدم استحکام ہے اس کی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو ہمارے پر اکانومی کے کرائسس ہیں، ہماری جو شرح نمو ہے یعنی کہ جو جی ڈی پی ہے وہ کہاں پہ ہے؟ وہ بالکل کسی پوائنٹ پہ نہیں ہے۔ جب پچھلی حکومت گئی تھی وہ بھی 6 پہ چھوڑ کے گئی تھی، جو عمران خان کی حکومت ہے، اور اس سے پچھلی حکومت بھی، لیکن جو موجودہ حکومت آئی ہے یہ بالکل ڈیفالٹ کرنے کے قریب ہے۔ مفتہ اسماعیل کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارے فائنانس منسٹر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ملک دیوالیہ ہوتا ہے تو اس کی صورتحال بنگلہ دیش کی طرح کی ہوتی ہے۔ جب آپ کا ملک دیوالیہ ہوتا ہے تو جو لوگ جو گدھ بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو نوچ کے کھانے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہیں۔ آپ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں، آپ باقی ملکوں کے پاس قرضہ مانگنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جب آئی ایم ایف یہ آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو کوئی ملک آپ کو قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے بارڈر کی صورتحال ہے، تافتان بارڈر ہے، وزیرستان ہے، یہ جتنے بھی بارڈر کے ایریاز ہیں 4 سے 5 مہینے جو پچھلے گزر چکے ہیں وہ صورتحال غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ بارڈر غیر محفوظ ہیں، ملک میں کوئٹہ میں اور کراچی میں جو ٹیررسٹ اٹیک ہونا شروع ہو چکے ہیں، یعنی کہ پاکستان کو ہر طرف سے گھیرے میں لیا جا رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہمارے ہاں جو سب سے بڑا کرائسس آیا ہے، جو عام عوام کے لیے ایک سمجھ لیں سب سے بڑا دھچکا ہے، وہ انفلیشن کرائسس ہے۔ جو مہنگائی ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، وہ گیس کی شکل میں ہو، پیٹرول کی شکل میں ہو، بجلی کی شکل میں ہو، یا اشیاء خورد و نوش کی شکل میں ہو، یا آئل کی شکل میں ہو، یا گھی کی شکل میں ہو۔ یعنی کہ صورتحال اس قدر غیر ہو چکی ہے کہ جو غریب طبقہ تو پہلے سے ہی مر چکا ہے، اس کی کمر توڑ دی گئی ہے، اس کے بعد جو مڈل کلاس طبقہ ہے اس کی بھی صورتحال جو ہے اب غیر ہونے کے قریب ہے۔ جس طرح سے مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ جو 2022 سے 2023 کا بجٹ پیش کیا گیا پارلیمنٹ میں، وہ بھی کوئی عوام دوست بجٹ نہیں تھا۔ نہ تو تعلیم پہ بہت زیادہ خرچہ دیا گیا۔ ہمارا جو بجٹ ہمیشہ کی طرح جو ہمارے دفاع کا بجٹ سٹرونگ بجٹ ہوتا ہے، چونکہ ہم ایک ہمارے پڑوس میں انڈیا پڑتا ہے، ہمیں اپنی صورتحال کو مینٹین کرنے کے لیے، اپنی سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے تمام کام کرنے پڑتے ہیں، برکیف آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جو توہین رسالت والا معاملہ ہے،
یہ دن بدن یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے. کبھی امریکہ میں، کبھی ہالینڈ میں، کبھی انڈیا میں اس طرح کے واقعات آئے دنوں پیش آتے جا رہے ہیں. وہ ہمیں آئے دن سوئی چبو کے دیکھتے ہیں یا چونٹی کاٹ کے دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ مسلمانوں کی غیرت زندہ ہے، ان کا ایمان زندہ ہے. میں آپ کو پاکستان کو موجودہ درپیش کرائسس کی بات کر رہا ہوں. اب ہوا کیا کہ انڈیا میں یہ جو صورتحال ہوئی، اس کے بعد مسلمانوں نے احتجاجی ریلیاں نکالی، مظاہرے کیے. ان مظاہروں میں 2 مسلمان شہید ہو گئے. جو بھی انڈیا سے تازہ ترین خبر آئی ہے، جو لوگ احتجاج میں یا احتجاجی مظاہرے میں شریک تھے، انڈیا نے ان مسلمانوں کو گھر گرانا شروع کر دی ہے، ان کے گھر توڑنا شروع کر دیے ہیں. یعنی کہ جو صورتحال اس قدر غیر ہو چکی ہے کہ کبھی ہالینڈ کے سفیر کو ملک بدر کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہم نہیں کرتے. انڈیا کو احتجاج ریکارڈ کرانے کی بات ہوتی ہے، ہم احتجاج ریکارڈ کرنے کے بعد سو جاتے ہیں. حالانکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پہ آپ احتجاج ریکارڈ نہیں کراتے، بلکہ آپ عملی طور پہ میدان میں آتے ہیں. کل آپ نے ہالینڈ کو نہیں روکا، آج آپ انڈیا کو نہیں روک رہے. کل جو باقی غیر مسلم ممالک ہیں جب وہ یہ بات کریں گے تو ہم کس منہ سے انہیں روکیں گے؟ یہ ہمارے لیے بلا شبہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے. اس کے بعد اس سے بھی بڑی بات جو اسرائیل والا معاملہ ہے، جو بیت المقدس کا معاملہ ہے، جو آئے دن اسرائیل بیت المقدس جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان پہ تیر برساتا ہے، ان پہ بمباریاں کرتا ہے. جو دمشق ایئرپورٹ ہے اس پہ فضائی حملہ کیا گیا. اور انڈیا دوسری جانب جو ہے وہ جموں کشمیر پر قابض ہے. یعنی کہ اسرائیل اور انڈیا پاکستان کو ہر طرف سے نوچنے کی، دبوچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں جو اسٹیبلشمنٹ میں سب سے بڑی ڈویژن ہے. آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے جو دی نیوز نے بھی، جو جنگ گروپ نے بھی پبلش کی، کہ ہوا کچھ یوں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جس کو سادے لفظوں میں ہماری آرمی کہتے ہیں، جو چیز سامنے دکھائی دے رہی ہے، میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، مبینہ طور پر اس میں بھی 2 ڈویژنز ہو چکی ہیں. کبھی اس طرح کی بات اسٹیبلشمنٹ میں اس طرح کی ڈویژن دیکھنے میں نہیں آئی جو موجودہ صورتحال میں دیکھنے میں آئی ہے. 2 گروپ بن گئے ہیں، ایک فلاں گروپ ہے اور ایک فلاں گروپ ہے. آج ہوا کچھ یوں کہ 5 فوجی افسران جو کہ میجر رینک سے لے کے میجر جنرل تک کے رینک کے لوگ ہیں، ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، ان سے ان کی پینشن اور ہیلتھ کی مراحت واپس لے لی گئی ہیں. چونکہ ان پہ یہ الزام ہے جو انہوں نے فوج مخالف پراپیگنڈا کیا ہے یا پھر فوج مخالف مہم کا وہ حصہ بنے ہیں. یہ بلا شبہ ایک بڑی خبر ہے. اور فوج میں ڈویژن ہے. جب یہ ڈویژن بڑھتی ہے تو ہوتا یوں ہے کہ آپ کے ملک میں انسٹیبلٹی بڑھتی ہے، آپ کے دفاع میں انسٹیبلٹی بڑھتی ہے. اس کے بعد جو ہماری بیوروکریسی ہے اس میں بھی ڈویژن ہے. یہ نون لیگ کی ہے، یہ کاف لیگ کی ہے، یہ پی ٹی آئی کی ہے، یہ پیپلز پارٹی کی ہے، یہ فلاں کی ہے، یہ ڈمکاں کی ہے. یعنی کہ جو بیوروکریسی ہے وہ تو پاکستان کی ہے، وہ تو پاکستان کے اداروں کے لوگ ہیں، انہیں بھی متنازع بنا دیا گیا ہے. یعنی کہ عوام کا ہر جگہ سے اعتماد خراب کرنے کی اور متزلزل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. ابھی نون لیگ کی صورتحال دیکھ لیں، نون لیگ بیوروکریسی کو اپنے طریقے سے استعمال کر رہی ہے. گجرات کی صورتحال ہو تو آپ کے سامنے ہے، لاہور کی صورتحال ہو تو آپ کے سامنے ہے، پاکستان وفاق فیڈرل کی صورتحال ہو تو آپ کے سامنے ہے. یعنی کہ خدا رہا یہ پاکستان کو عمران خان نے حالیہ دنوں میں جو سٹیٹمنٹ دی تھی نا کہ پاکستان کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرنے جا رہے ہیں، تو وہ بلا شبہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ تھی. جو موجودہ صورتحال ہے اور جس طرح پاکستان کو جس آگ میں جھونکا جا رہا ہے، ان قریب ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ پاکستان کو 2 سے 3 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں. یہ آلریڈی پاکستان کو 2 لخت کر چکے ہیں جب انہوں نے بنگلہ دیش کو پاکستان سے الگ کیا تھا. اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے، جو ہمارا پاکستان کے سٹیٹ کا پلر ہے، جوڈیشری، سب سے امپارٹنٹ جو ہے، ہمارے پاس آخری 2 ہی وجوہات بچتی ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جوڈیشری، جو پاکستان کو 2 لخت ہونے سے بچا سکتی ہے. بلا شبہ جوڈیشری اہم رولز پلے کر رہی ہے. جوڈیشری کے جو ڈیسیجنز آ رہے ہیں، آدھے لوگ ایک طرف ہیں، آدھے جج صاحبان مبینہ طور پر ایک طرف ہیں اور آدھے جج صاحبان مبینہ طور پر ایک طرف ہیں. جب آپ کے ڈیسیجنز میں رد و بدل ہو جائے گی یا پھر 19-20 کا فرق آ جائے گا، یا لوگ یا سیاسی پارٹیاں آپ کو ماننے سے انکاری ہو جائیں گی، تو ملک میں عدم استحکام بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا. اور اس کے بعد جو سب سے بڑا معاملہ ہے، ہماری انٹیریئر منسٹری کی پالیسیز اور ایکسٹیریئر منسٹری کی پالیسیز. سابق جو حکمران تھے، جو سابق ہمارے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب تھے، وہ روس گئے ہیں، ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے.
جناب شہباز شریف صاحب موجودہ وزیر اعظم ہیں، انہوں نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیے ہیں، روس کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کر دیے ہیں۔ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی بھی ملک کے ساتھ اپنے تعلقات خراب کرے، اور غالب گمان ہے جو مبینہ طور پر یہ خبر زیر گردش ہے کہ IMF نے سی پیک کے جو دستاویز مانگے ہیں، اور اگر ہم وہ دستاویز دے دیتے ہیں تو تیسرا ملک ہم سے ناراض ہونے کے لیے تیار کھڑا ہے، جو کہ چائنا ہے۔ یعنی کہ یہ وہ مین پوائنٹس ہیں جو آپ کے اسٹیٹ کے پلرز ہیں، جو آپ کے اسٹیٹ کی ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، لا انفورسمنٹ ادارے ہیں، وہ متنازع ہو رہے ہیں۔ تو ان کو بہتر کرنے کے لیے ایک سیاسی بڑے گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے پولیٹیکل پارٹیز کو، کہ وہ کریں کہ ملک کے بارے میں سوچیں اور وسیع تر مفاد کے بارے میں سوچیں۔ وہ مجھے یہاں پہ آخر پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں، میں نے آپ کو کرائسس تو سارے بتائے، دا سلیوشن از کہ پاکستان کو مل کے ایک ایسی صورتحال میں جھونکا جا رہا ہے، ایک ایسی غیر یقینی کی صورتحال بنائی جا رہی ہے کہ پاکستان عدم استحکام کا شکار ہو، پاکستان ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو۔ جیسے جب انگریزوں کی غلامی میں تھے نا ہمارے پاس دو آپشن تھے، یا ان کی غلامی کر کے زندہ رہنا ہے یا وہ تمہیں مار دیں گے۔ تو ابھی ہمیں اس طرف جھونکا جا رہا ہے، یا تو زندہ رہ لو، یا ایٹم بم کھا لو، یا روٹی کھا لو۔ تو روٹی از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، کہ کوئی بھی ہر بندہ روٹی کھائے گا اور روٹی کی طرف جائے گا۔ پاکستان کو نوچنے والے جو 74 سالوں سے پاکستان کو کاٹ رہے ہیں، پاکستان کو بانٹ رہے ہیں، وہ ابھی بھی ہمارے سروں پہ کھڑے ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت ہمیں یہاں تک لایا جا رہا ہے۔ اس کی جو سب سے مجھے بڑا سلوشن لگتا ہے کہ ایک بڑا سیاسی گرینڈ ڈائلاگ کیا جائے، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے، ہر ایک پولیٹیکل پارٹی اپنا اپنا مفاد کچھ نہ کچھ چھوڑے تاکہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو۔ اور دوسرا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا، جب قحط آتا ہے، جب مصر کے بازار میں حسن یوسف کی یا یوسف علیہ السلام کی بولی لگی تھی، 7 سال تک قحط رہا تھا۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس تھنگ کہ توہین رسالت جس طرح بڑھتی جا رہی ہے، یہاں پہ بھی ان قریب اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے کہ صورتحال غیر ہو، تو ہمیں ایک تو اللہ کی طرف اپنا دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف دھیان کریں، بھائی اس سے مانگے، اذانیں دیں، تاکہ وہ آپ اس کی طرف متوجہ ہوں۔ وہ تو آپ کی طرف پہلے ہی متوجہ ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کو تیار ہے۔ تو ویورز، اوورآل سچویشن یہ ہے، آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ پاکستان کو دو لخت کرنے میں اور جو پاکستان کی پریزنٹ سچویشن ہے، اس میں کس کا سب سے بڑا کردار ہے اور اس کو ہم بہتر کیسے کر سکتے ہیں۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے ہمارے ساتھ کنیکٹ رہیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔